ہماری طالب علمی کے زمانے میں والد صاحب سفر سے تشریف لائے، ایمبیسیڈر تھی. میں شاید سوم یا چہارم پڑھ رہا تھا، امتحان کا زمانہ تھا. رات میں 2:30-3 بجے آپ تشریف لائے تو میں کتاب لے کر بیٹھا تھا، جس کتاب کا امتحان تھا وہ. تو والد صاحب نے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے اٹھ کر فوراً کھول دیا. جب داخل ہوئے کمرے میں تو دیکھا کہ کتاب کھلی ہے، لائٹ چل رہی ہے. تو مجھے کہا کہ بھائی 2:30-3 بجے آپ کتاب پڑھ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ صبح امتحان ہے. تو کہا امتحان کے لیے تو جلدی سونا چاہیے، پھر امتحان میں نیند آئے گی تو کیا کرو گے، لکھو گے کیسے؟ تو میں نے کہا نہیں، انشاءاللہ آپ دعا کریں، اللہ مدد کا فرمائیں گے. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ آپ بہت تھک گئے. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو کمر اور پاؤں دبا دیتا ہوں، سر دبا دیتا ہوں، تھوڑی دیر آپ کی خدمت کر لیتا ہوں. اللہ رب العزت کو کچھ دینا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس طریقے سے اسباب مہیا فرماتے ہیں. تو میں آپ کا کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ابھی تو بہت لیٹ ہو گئے، آپ سو جاؤ. میں نے اصرار کیا، میں آپ کے بدن دبانے لگا اور اس کے بعد کافی دیر ہو گئی. 4:15 بجے والد صاحب کی آنکھ کھلی تو میں خدمت میں مشغول تھا. تو والد صاحب کو بہت تعجب ہوا، وہ بالکل اچانک اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کتنے بجے؟ میں نے کہا معلوم نہیں، گھڑی میں دیکھا تو 4:15 بج رہے تھے. کہا کہ عجیب آدمی ہو تم، ابھی امتحان، گرمی کا زمانہ ہے، تھوڑی دیر میں اذان ہوگی تو کب سو گے اور کیسے امتحان دو گے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، کوئی بات نہیں، مجھے بھی خیال نہیں رہا. تو وہ رونے لگے اور روتے روتے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا اللہم علمہ الکتاب و تأویلہ. اللہ کا بھی عجیب نظام ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خدمت پر دی تھی، بالکل وہی دعا اللہ نے ان کی زبان پر جاری کر دی. اس کی برکت میں نے کیا دیکھی؟ اس کی برکت یہ دیکھی کہ قرآن کے مضامین کھلنے لگے، کہ کہیں بھی تقریر کرنی ہے تو بہت مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف آیت سوچنی پڑتی ہے کہ کوئی ایک آیت سوچ لو، پھر اس آیت کے اوپر آدھا پون 1 گھنٹہ گفتگو چلتی رہتی ہے، باتیں آتی رہتی. تو میں ہمارے طلباء سے کہا کرتا تھا کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں، بزرگوں سے، کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. دعا کی درخواست کے بجائے ان کی ایسی خدمت کرو کہ وہ خود آپ کو دعا دینے لگے. ایک ہے دعا کی درخواست کرنا اور ایک ہے ایسا کام کرنا کہ دعا مل جائے. دعا لینا تو دعا لینا اس لیے کہ جو دعا دل سے نکلتی ہے طاقت پرواز رکھتی